لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلهم عافية الكتاب والحساب وقهم عذاب. صدق الله العظيم. دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ان میں سے خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے لیے پیغمبر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کوئی نبی کسی شخص کے لیے رب کے حضور دعا مانگے وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے. پھر وہ انسان کہ جس کے لیے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے حق میں دعا فرمائیں تو سوچئے کہ وہ شخص کتنا ہی خوش نصیب کہلائے گا. دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، لیکن پیغمبر جب دعا کریں تو اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے. میرے آقا نے دعا کی مولا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے آپ کے بیٹے کو اسلام کی دولت عطا فرما. میرے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں آ گئے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کے لیے دعا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر گھر کی طرف جا رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ماں کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے. میں گھر کی طرف جا رہا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا پیغمبر کی دعا پہلے پہنچتی ہے. کس قدر ان کو یہ یقین تھا پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں پر. حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا اثر ہو چکا تھا. آپ ان تمہیدی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سوچئے کہ جب حضرت عمر کے لیے دعا کی ہے رب نے قبول کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی اسے اسلام کی دولت عطا ہو گئی. تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اجعل معاویۃ الحساب معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے اور اسے عذاب سے بچائے رکھ. حضرت معاویہ کس قدر عظیم الشان صحابی ہیں جن کے لیے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. ہمارے لیے دعا پیغمبر علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے.
پوری امت کے لیے بلکہ ساری مخلوق کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی مخلوق آخر تک ہے اس کے لیے دعا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، رب کی طرف سے آواز لگے گی لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے۔ وہاں پر پیر بھی ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، ائمہ بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، مجتہدین بھی ہوں گے۔ وہاں پر امام بخاری ہوں گے، امام ترمذی ہوں گے، امام نسائی ہوں گے، سب محدثین وہاں جمع ہیں۔ وہاں پر پیر ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، بایزید بستانی ہوں گے، علی حجویری ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی ہوں گے۔ وہاں پر انبیاء ہوں گے، آدم علیہ السلام ہوں گے، نوح علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ وہاں پر پوری امت جمع ہوگی، آواز لگے گی لمن الملک اليوم، حالانکہ سادہ سا جواب ہے، مولا تیری بادشاہی ہے، لیکن رب کا غصہ اس قدر ہوگا کہ یہ صحیح جواب دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ آئے گا میدان محشر کا بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میدان محشر قائم ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل قریب، امت کی وہ حالت ہوگی کہ برداشت سے باہر ہوگی، سب امت بھاگتی بھاگتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ فَيَقُولُونَ يَا آدم، ساری امت کہے گی اے آدم علیہ السلام، انت ابو البشر، آپ ابو البشر ہیں، آپ سے انسانیت کی ابتدا کی گئی ہے۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، آپ نے اپنی روح کو ڈالا ہے۔ اشفع لنا الی ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرے لائق نہیں ہے۔ قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، کہ آج اللہ کا غصہ اس قدر انتہا کو ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ اتنے ناراض ہوئے، نہ اس سے بعد کبھی اتنے ناراض ہوں گے۔ آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے صرف اتنا کہہ دوں کہ مولا بعد میں بھی کوئی حساب کتاب شروع کرنا ہے، امت اتنی پریشان کھڑی ہے، مولا جلدی حساب شروع کر دے، لیکن اس کی بھی ہمت نہیں فرمائیں گے۔ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ خود سوچو کہ وہ وقت کیسا سخت لمحہ ہوگا، اور یہ ہم سب پر آنے والا ہے، ہم سب نے وہاں پر جمع ہونا ہے، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، بخاری شریف میں ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور اعلان کیا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، قیامت کے دن کے لیے اپنے لیے تیاری کر لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف، قیامت کے دن کے لیے تیاری کر لو، اپنے عمل کر لو، رب کے مقابلے میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر رب نے پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑا سکوں گا۔ یا عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کو کہا جا رہا ہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب، اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے تیاری کر لو، قیامت کے دن رب کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یا صفیہ کو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ آپ کی پھوپھی ہے حضرت صفیہ، فرمایا کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری کر لو،
خود مجھ سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، مجھ سے سوال کرنا چاہتی ہے کر لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. کل رب نے پوچھ لیا تو خود ہی حساب دے گا، میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اس وقت یہ رب کے غصے کا عالم ہوگا. قیامت کے دن کا منظر ہے. یہ بخاری کے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا ہی سخت دن ہوگا. آپ اکثر خطبے میں سنتے رہتے ہو. آدم علیہ السلام کہیں کہ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. امت چلتی چلتی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. حضرت نوح علیہ السلام کو آ کر کہے گی انت اول الرسل الى اہل الارض. اللہ نے آپ کو سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے اس زمین والوں کی طرف. قد سماک اللہ عبدا شکورا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ بننے کا خطاب عطا کیا ہے. اشفاء لنا، ہماری سفارش کیجئے. الا ترى الى ما نحن فيه، کیا ہماری طرف نہیں دیکھتے ہو کیا حال ہو گیا آج ہمارا. سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہے، امت پریشان ہے، وہ حالت بنی ہے کہ طاقت سے باہر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اس وقت کہیں گے لست لہا. وہی جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج رب کا غصہ غضب اس قدر سخت ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا سخت ہوا نہ اس سے بعد کبھی اتنا سخت ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام سے ہٹ کر امت حضرت نوح علیہ السلام فرمائے اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ. امت چلتی چلتی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں. انت خلیل، آپ اللہ کے خلیل ہیں. اشفع لنا، ہمارے لیے سفارش کیجیے رب کے حضور. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا. چلیے جو قدر پیغمبر ہے جب آئے گی نا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. آج کل تو ہمارے خیر زمانے میں یہ رواج چل رہا ہے، بلکہ سننے کو ملتا ہے. جو حلال کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. شاید قرآن و حدیث سے ان لوگوں کا واسطہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے فلاں کے نام پر تو قیامت کے دن ہم آپ کو چھڑا لیں گے. قیامت کے دن چھڑا لیں گے. ذرا سوچو. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے یہاں پر کہ بڑے بڑے پیغمبر سر جھکائے کھڑے ہوں گے. لمن الملک اليوم، چلو کس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. امت سر جھکائی کھڑی ہوگی. اللہ ہدایت دے سب کو، قرآن و سنت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب آئے گی تو حضرت نوح علیہ السلام ایک عذر پیش کریں گے. فرمائیں گے کہ مجھے رب نے ایک دعا کی یقین دلائی تھی، میں نے امت کے خلاف وہ دعا کر لی تھی. مجھے ڈر ہے کہیں مجھ سے وہ سوال نہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک رب کی تبلیغ کی، دین کی. 950 سال تک. کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کبھی مار نہ پڑی ہو. یہ تبلیغ کی خاطر انہوں نے صرف امت کو گمراہی سے نکال کر رب کے در پر لانے کے لیے کس قدر مارے کھائی ہے. وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے جن کا قرآن میں ذکر ہے بدتم ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا. ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے نوح ان کے لیے ہدایت اب نہیں ہے، اب ان پر عذاب آئے گا.
زمین پانی اترنے لگی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا, یہ کشتی پر سوار ہے نوح علیہ السلام, اپنے بیٹے کی طرف دیکھا, وہ بھاگ کر ایک پہاڑی کی طرف چڑھ رہا. تو ظاہری بات ہے کوئی بھی وہ اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, اب تو دیکھ لیں اتنا عذاب آ چکا ہے. تو آگے سے بیٹے کی طرف بھی دیکھو انہوں نے جو جواب دیا ہے, کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من اللہ, میں ٹھکانہ پکڑوں گا اس پہاڑی کی طرف, یہ مجھے بچا لے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں آپ کو بچا سکے گا, الا من رحم ربی, مگر وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ ہی رحمت کرے گی. قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج, ایک لہر آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ میرا بیٹا ہے, تو نے یقین دلایا تھا کہ تیرے حال کو میں بچاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر. کس کو کہا تھا؟ انی اعظک, بے شک میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ان تکون من الجاہلین, یہ جاہلین کے لفظ پر ذرا غور کیجیے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ وقت کا رسول ہے, 950 سال تک دعوت و تبلیغ میں کام کیا ہے, رب کی طرف بلا کر لے رہے ہیں, لیکن ایسا وقت آیا کہ رب نے ان کی بات کو بھی نہیں تسلیم کیا. انی اعظک, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, ان تکون من الجاہلین, کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ تو دنیا میں ہے, وہ وقت سوچو کہ جب امت بھاگتی بھاگتی جائے گی ہر نبی کے دروازے پر. امت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں لست رہا, یہ آپ خود میں نظر سنتے رہتے ہو ادھر جملہ پر, فیقول آدم صفی اللہ نفسی نفسی, حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میری جان کی فکر ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ بنتا ہے, تم کسی اور کی طرف جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے, تم کسی اور طرف جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے, تم اور طرف جاؤ. امت بھاگتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہی آ کر درخواست کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لست رہا, یہ میرے لائق نہیں, یہ میری شان نہیں, رب کا غصہ آج انتہا کو ہے, میں دعا نہیں کر سکتا, مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. وَيَقُولُ ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی, مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے, پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا. تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئے گی اور وہ بھی یہی جواب دیں گے. امت جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے لست رہا. امت چلتی چلتی آئے گی نبی علیہ السلام کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہاں پر یہ جواب نہیں ملے گا لست رہا. آ کر امت کہے گی خاتم الانبیاء, آپ پر اللہ تعالی نے نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا ہے. خاتم الانبیاء کہ انبیاء کی جو مقدس لڑی کا اہتمام حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا, آپ پر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے.
اشفع لنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں گے اور فرمائیں گے آنا رہا، یہ میرے لائق ہے کہ میں آپ کی سفارش کر رہا ہوں. لیکن اس وقت سفارش کے لیے ابھی رب نہیں کھولیں گے، رب کا غصہ انتہا پر ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا امت کو کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. خیانت ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھ قیامت کے دن اس حال میں ملو کہ کسی کی گردن کے اوپر بکری ہو اور وہ چلا رہی ہو، کسی کی گردن پر اونٹ ہو اور وہ چلا رہا ہو، کسی کی گردن پر بھینس ہو اور وہ چلا رہی ہو. اس حالت میں مجھ سے نہ قیامت کے دن ملنا. یہاں پر یہ ہے کہ جس نے خیانت کی اور اپنے بھائی کی زمین ناجائز طور پر قبضہ کر لیا، ایک بالش بھی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن رب ساتوں زمینوں کا توڑ پنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. جس نے چوری کی، خیانت کی، خیانت قیامت کے دن چوری رب چور کے جو چوری والی چیز ہوگی اس کی گردن پر اتارے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی کی گردن پر گائے ہوگی، کسی کی گردن پر بکری ہوگی، کسی کی گردن پر اونٹ ہوگا، وہ قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا اور آ کر مجھے کہے گا اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا حال دیکھیے، ہماری مدد کیجیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو جواب دوں گا آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرا کام تھا تمہیں صرف نصیحت کرنا، تمہیں سمجھانا. میں سمجھا کے آیا ہوں تمہارے پاس، آج رب جانے اور تم جانے. یہ منظر ہوگا. امت نبی علیہ السلام کے پاس اشفع لنا، پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے آنا رہا، یہ میرے لائق ہے. پیغمبر علیہ السلام مقام محمود پر کتابوں میں لکھا ہے آج راج کو پکڑیں گے سجدے میں گر جائیں گے. 6 دن 7 راتیں یا 7 دن 6 راتیں سجدے میں رب کی حمدیں سنائیں، آنسو بہا رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہے، زمین بھیگ چکی ہے، صرف رب کی تعریفیں کیے جا رہی ہیں، لیکن زبان پر سفارش کے لفظ نہیں آئے کیونکہ رب کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے. اتنا عرصہ بیتنے کے بعد رب کی رحمت پیغمبر کی طرف متوجہ ہوگی اور رب فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اوپر اٹھائیے، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، ما یبکیک یا محمد. کیوں روتے ہوا ہے میرا پیارا پیغمبر؟ اب یہ پیغمبر کس کے لیے رو رہی ہے؟ صرف اتنا منوانا ہے، مولا بعد کا حساب شروع کر نہیں اور کر ہے. امت پریشان ہے، سب کے لیے سفارش ہوگی، سب کے لیے. اسے سفارش کبریٰ کہتے ہیں، جس میں ابو جہل ہوگا، جس میں فرعون، حامان، نمرود، دنیا کے کافر اور مسلمان، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی مخلوقات ہے، سب کے لیے قیامت کے دن میرا پیغمبر سفارش کرے گا، لیکن سفارش پر اذن ہوگی. یوں ہی نہیں کہ کوئی پٹی پڑھا دے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں چھڑوا دیں گے، نہیں چھڑوا سکتے. پڑھتے رہتے ہو آپ، سب کو وہ آیات آتی ہیں، آیت الکرسی کس کو نہیں آتی؟ صرف خیر برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے یا حفاظت کے لیے؟ تدبر کیا کرو اس میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه
الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من ذا الذی یشفع، من کون ہے؟ وہ شخص جو رب کے حضور سفارش کرے۔ یہ من کون ہے؟ وہ کون نہیں کہ باہر سے دروازہ کھٹکا، باپ نے بھیجا بیٹے کو جاؤ جا کر دیکھو باہر کون ہے، بیٹا جا کر پوچھتا ہے کہ بھئی کون ہے، وہ کہتا ہے فلاں۔ یہ یہاں پر کون نہیں ہے، وہ یہاں پر کون کہ بادشاہ بیٹا ہو تخت پر، ایک قانون بنائے، رعایا میں سے کوئی اس کی مخالفت کرے، بادشاہ کہتا ہے کون ہے جو میری مخالفت کرتا ہے؟ یہاں پر یہ والا کون ہے؟ کون ہے جو سفارش کرے؟ مگر سفارش کرے گا الا باذن، جس کو رب اجازت دیں گے قیامت کے دن۔ آخری سپارہ ہے سورہ طبع، لا یتکلمون الا من اذن، کوئی کلام نہیں کرے گا اس دن، الا من اذن، مگر وہی شخص جس کو رب اجازت دیں گے۔ نبی علیہ السلام سجدے میں رب کی طرف سے رحمت ہوگی، اشفع لنا یا محمد، اے محمد سر کو اوپر اٹھائیے، ما یبکیک یا محمد، کس چیز نے تجھے رلا دیا اے پیارے پیغمبر؟ سل توتا اشفع تشفع کل تسمع، اے میرا رب تعالیٰ فرمائیں گے اے میرا پیغمبر مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ سل توتا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، کل تسمع، آپ بولیے آپ کے بول سنے جائیں گے۔ یہ تو ہمارے لیے ہوگی نا قیامت کے دن، بلکہ پوری امت کے لیے ہوگی۔ تو امیر معاویہ کے موضوع میں نے شروع کیا ہوا تھا، اللہم اجعلہ معاویہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب، وقیہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچائے گا۔ یہاں پر آپ کی بات کہنا چاہتا ہوں، پوری امت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے قیامت کے دن اللہ کا پیغمبر دعا کرے گا، اے معاویہ تو کس قدر عظیم و شان انسان ہے کہ تیرے لیے پیغمبر نے اس دنیا میں دعا کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔